السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری ساس ایک مشہور دائی تھی. پورے محلے کی عورتیں میری ساس کے پاس علاج کے لیے آتی. ہر وقت گھر میں عورتوں کا ہجوم رہتا. کوئی اولاد کے لیے روتا تو کوئی بیٹے کے لیے، لیکن جو بیٹے کے لیے روتا میری ساس اس کا علاج نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ بات انہیں سخت گراں گزرتی تھی. اور کہتے ہیں کہ میری ساس کے ہاتھ میں کرامات ہے، اللہ نے جادو دے رکھا ہے. جبکہ مجھے کبھی کبھی یہ ساری باتیں جھوٹ لگتی، لیکن میں جب حیران رہ جاتی جب عورتیں مٹھائی لے کر آتی اور بتاتی کہ وہ امید سے ہو گئی ہیں. اب میں اپنی ساس پر یقین کر چکی تھی کہ آیا ان کے ہاتھ میں واقعی بہت شفا ہے. لیکن میری ساس کے علاج میں ایک بات بہت عجیب تھی کہ وہ علاج کرنے سے پہلے لڑکی کا تلوا دبا کر چیک کرتی اور پھر کمر کی ہڈی پر زور ڈال کر دیکھتی، اور پھر اکثر کو علاج سے منع کر دیتی کہ وہ علاج نہیں کریں گے. لوگ منتیں کرتے پر وہ نہ مانتی اور نکال باہر کرتی، اور جن کا علاج کرتی شرط دیا کرتی کہ 1 ہفتے کے بعد عورت شرطیہ حاملہ ہو جاتی، لیکن اس کے عوض وہ بھاری رقم وصول کرتی. اکثر لوگ یہ کہتے کہ وہ چیک کرنے کا ناٹک کرتی ہیں، حقیقت میں تو وہ ان لوگوں کا علاج کرتی ہیں جو امیر ہوں، کیونکہ ہر غریب کو وہ نکال دیتی تھیں. وہ علاج کے لیے خاص مرہم بناتی تھی جس کو وہ مریضہ کو دیتی اور کہتی کہ شوہر سے چھپ کر بنا کسی کو بتائے رات میں ایک نیند لے کر اٹھنا اور شوہر کے سینے پر یہ مرہم مل دینا، لیکن دھیان رہے کہ شوہر کو اس متعلق پتہ نہ چلے ورنہ علاج نہیں ہو پائے گا. اور 7 دن تک یہ عمل کرنا، اس کے بعد اس مرہم کی ڈبی کو گھر کے کسی بھی پودے کے نیچے دبا دینا. میں اپنی ساس کے اس علاج سے بڑی حیران تھی، پر یہ علاج اثر کرتا تھا. میری شادی کو بھی سال گزرنے والا تھا. مجھے بھی اولاد کی چاہت تھی، لیکن میں بے اولاد تھی. میں اپنی ساس سے کہتی مجھے اولاد چاہیے تو وہ مجھے مرہم دینے کی بجائے دعا دیتی اور کہتی کہ اللہ تمہیں صبر دے، جبکہ مجھے ان کی یہ بات بہت بری لگتی کہ دوسروں کا علاج کر سکتی ہیں تو اپنے ہی بیٹے کا کیوں نہیں. جب میں ان سے مرہم والے علاج کا کہتی تو ان کا رنگ بدل جاتا اور ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کی بوندیں نمودار ہو جاتی، اور وہ ہمیشہ کی طرح منع کر دیتی، اور اگر زیادہ ضد کرو تو غصے سے بری طرح جھڑک دیتی اور کہتی ابھی تم بے اولاد ہو. پھر بھی خاموش ہوں. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بے اولادی کی بنیاد پر طلاق دلوا دوں گی. میری ساس کی یہ دھمکی میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی کہ خود بے اولادی کا علاج کرتی ہے اور بہو کو بے اولادی کا تانا. دال میں کچھ تو کالا تھا. میری ساس یا تو بہت برا کر رہی تھی، لیکن میں اتنی مظلوم ہرگز نہیں تھی. یوں طلاق لے کر گھر چلی جاتی. میں اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ اسی 1 ہفتے میں حاملہ ہوں گی، وہ بھی اپنے ساس کے ہی مرہم سے. اور اپنے فیصلے پر عمل کرتے میں موقع کی تلاش کرنے لگی. جب نہ ملا تو رات ساس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی، اور پھر ساس کے سونے کے بعد مرہم کی ایک شیشی چرا لی. کمرے میں آ کر رات 3 بجے کا الارم لگایا اور سو گئی. 3 بجے الارم پر آنکھ کھلی تو میں نے بسم اللہ کر کے جلدی سے مرہم شوہر کے سینے پر مل دیا اور خوشی خوشی لیٹ گئی. مجھے خوشی سے نیند ہی نہ آ رہی تھی. 1 ہفتے کے بعد میں بھی حاملہ ہو جاؤں گی. میں شکر ادا کرتی سو گئی اور پھر یہ عمل روز کرنے لگی. مرہم کا آخری دن تھا. کل میری گود بھی بھر جائے گی. یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں رب کا شکر ادا کرتی سو گئی. 7 دن مکمل ہو چکے تھے. میں جو رات خوشی خوشی سوئی تھی کہ کل خوشخبری میری منتظر ہوگی، اگلے دن جو ہوا میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر، میرا نام عالیہ ہے، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں، میری عمر 24 سال ہے اور میری تعلیم FSc. میں بہت ذہین ہوں. میری 3 بڑی بہنیں ہیں اور تینوں شادی شدہ، اپنی زندگی میں خوش. یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب بڑی بہن بہت زیادہ پریشان تھی. وہ حاملہ نہیں ہو رہی تھی. ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب ان کے سسرال والے اولاد پر زور دے رہے تھے، اور وہ گھر آ کر روتی تھی کہ اگر انہیں اولاد نہ ہوئی تو ان کا شوہر اسے طلاق دے دے گا. وہ امی کے ساتھ بڑے بڑے ہسپتال جا رہی تھی تاکہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا سکے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگا. لیکن یہ بات سسرال والوں کو سمجھ نہ آتی. میری بہن اور ہمیں شک تھا کہ میرے بہنوئی میں کوئی کھوٹ ہے، لیکن اگر میرے بہنوئی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے
تو وہ بھڑک جاتے۔ میری بہن آنسوؤں سے روتی جب ایک دن میری بہن کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہ میری بہن وہیں رونے لگی کہ انہیں علاج چاہیے، تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اس نے میری بہن کی یہ حالت دیکھی تو روتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور بولیں کہ میرے پاس علاج ہے آپ کا، آپ کو شرط 1 ہفتے میں خوشخبری ملے گی۔ یہ بات سنتے ہی ہم سب خوش ہو گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک دائی ہے، اگر انہوں نے آپ کا علاج کر دیا تو سمجھیں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ہم اس ڈاکٹرنی سے پوچھ کر اس دائی کے پاس گئے تو اس نے میری بہن سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد میری بہن کی ہتھیلی اور پاؤں کا تلوا دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی سب خوش ہو گئے۔ تب انہوں نے میری بہن کو ایک مرہم دیا اور کہا کہ ایک نیند لے کر سب سے چھپا کر شوہر کو لگانا، اور بدلے میں انہوں نے کہا کہ میں علاج کے پیسے نہیں لیتی، فی سبیل اللہ کرتی ہوں، لیکن یہ مرہم بہت بڑی مہنگی جڑی بوٹیوں سے بنا ہے جو پوری دنیا میں بہت نایاب ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اور پھر انہوں نے میری بہن سے پورے 50,000 روپے لیے۔ میری بہن نے مرہم اپنے شوہر کو لگانا شروع کیا اور ہفتے بھر بعد چیک کروایا تو میری بہن واقعی حاملہ تھی۔ میری بہن کے سسرال والے خوشی سے نہال ہو گئے، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ جب میری بہن اس دھائی کے گھر مٹھائی لے کر گئی اور بہت شکریہ ادا کیا جب انہوں نے میری بہن سے میرے متعلق پوچھا، اور پھر یہ جان کر کے میں کنواری ہوں، میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں خوبصورت ہی اتنی تھی کہ ایسے بہت سے رشتے میرے لیے آتے تھے، لیکن امی کو یہ رشتہ پسند آ گیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی اسی دائی کے بیٹے سے ہو گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی۔ میری ازدواجی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی جب میں نے اپنی ساس کو کچھ مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا۔ پہلے پہل تو مجھے اپنی ساس کے مرہم اور علاج پر ہی شک تھا، پھر مجھے پتا چلا کہ وہ پیسوں کے لیے کرتی ہیں اور صرف جو ان کو پیسے دینے کی استطاعت رکھتا ہے اسی کا علاج کرتی ہیں، لیکن میری ساس بہت مشکوک تھی۔ میری ساس ہر وقت اپنا فون اپنے ساتھ لگائے رکھتی اور کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی، اور ہر جمعرات کی رات گھر سے باہر چلی جاتی اور کہتی کہ کیس آیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ کوئی کیس نہیں۔ میں یہ بات گھما کر اپنے شوہر کو کہتی کہ امی کے ساتھ جایا کریں، وہ اکیلے جاتی ہیں، تو میرا شوہر مجھے نظر انداز کر دیتا۔ مجھے شوہر کی یہ لاپرواہی بھی مشکوک لگتی کہ جب میں بہو ہو کر محسوس کر رہی ہوں تو وہ بیٹا ہو کر کیوں نہیں؟ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود بھی نظر انداز کر دیا کہ وہ جو بھی کرے مجھے کیا غرض، جب ان کے بیٹے کو ہی فکر نہیں تو میں کیوں کروں۔ پھر جب انہوں نے میرا علاج کرنے سے منع کیا تو مجھے بری طرح سے کھٹکنے لگی کہ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتائی تو وہ بھی ساس کی زبان بولے کہ صبر کرو، جو اللہ کی مرضی ہو، لیکن میں نے وہ مرہم چرایا اور شوہر کو لگا دیا۔ 7 دن بعد ہی میرا شوہر تکلیف سے تڑپنے لگا، اس کے پیٹ میں اور سینے میں شدید قسم کا درد ہونے لگا، وہ چلانے لگا تو میری ساس اور میں پریشان ہو گئے اور ان کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جو بتایا وہ سنتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر میں روتے ہوئے گھر لوٹ آئی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ آج جو ہوا اسے جانتے ہوئے میرا دل کیا کہ میں اپنی بدقسمتی پر خون کے آنسو بہاؤں، پر میرا کلیجہ کٹنے لگا اور میری اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف میری ساس تھی۔ یہ سب میری ساس ہی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پورا دن روتے رہنے کے بعد میں نے ہوش سنبھالا اور اپنا غم چھپاتے ہوئے آنسو روکے۔ اب مجھے اپنے شوہر کے سارے راز جاننے تھے، ان کے اصل چہرے سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں موقع ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس جمعرات کی رات کا کیس کا کہہ کر گھر سے گئیں تو میں نے پیچھے سے اپنی ساس کا پورا کمرہ چھان مارا، کیونکہ میری ساس وہ مرہم کمرے میں بناتی تھی۔ پورے کمرے میں مجھے ایک بھی چیز نہیں ملی، بس ایک الماری تھی جس پر تالا لگا تھا۔ میں نے بالوں سے پن نکالتے اس کا تالا کھولنے کی کوشش کی اور گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تالا کھل گیا، لیکن اندر مرہم کا سامان دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میری ساس ان چیزوں سے مرہم بناتی ہے۔ میں نے الماری واپس بند کر دی۔ میرا دماغ سن پڑ رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔
میری ساس ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ٹہلنے لگی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا، وہ سامان سوچ سوچ کر کے جس سے میری ساس مرہم بناتی تھی۔ صبح میں سو رہی تھی جب میری ساس غصے سے میرے پاس آئی اور مجھ سے نیند سے اٹھا کر پوچھا، تم رات میرے کمرے میں گئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں کیوں آپ کے کمرے میں جاؤں گی؟ میں نے جھوٹ کہا کیونکہ میں رات کمرہ واپس ویسے ہی لاک کر گئی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے گھورتے ہوئے پوچھا کہ تم نے میرے مرہم کے سامان والی الماری میں نہیں گھسی؟ ان کے سوال پر مجھے یاد آیا کہ میں واپس اسے لاک نہ کر سکی تھی کیونکہ میرے پاس چابی نہیں تھی۔ لیکن میں صاف مکر گئی اور کہا کہ جب میں آپ کے کمرے میں ہی نہیں آئی تو الماری میں کیسے گھستی؟ میں نے نارمل لہجے میں کہا تو میری ساس نے یہ کہتے ہوئے یقین کر لیا کہ پھر میں لاک کرنا بھول گئی ہوں گی۔